الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سلسلہ موضوعات تعظیم سادات کے حوالے سے بزم علم کے تحت جاری تھا۔ آج دوسری قسط آپ لوگوں کی سماعت کی نظر موضوع ہے کہ کوئی سید جو صحیح النسب ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کفر صادر اس کی زبان پر نہیں کیا جاتا اور وہ کفر سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس رجس سے، اس پلیتی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس حوالے سے میں فتاوی حدیثیہ سے امام ابن حجر مکی نے ایک باب باندھا ہے، اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت۔ اس کے اندر بحث کی ہے انہوں نے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر سید سے کفر کے واقع ہونے کا فرض کر لیا جائے، فرض کر لیں کہ اگر کسی سید سے کفر واقع ہوا ہے تو اس کی نسبت سیادت ختم ہو جائے گی، تو پھر اس کی تعظیم نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں یہ میں نے فرض اس لیے کہا ہے کہ فرض کر لیا جائے کیونکہ مجھے جزم کی حد تک یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی صحیح النسب سید سے کفر واقع نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالی اس کو کفر سے محفوظ رکھے گا۔ اب یہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، ہماری بات نہیں ہے۔ اب جو بات بات پہ سادات پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، جی اس کا نام لیا تو وہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ کافر ہو گیا، بے دین ہو گیا، نعوذ باللہ، سید سے تو کفر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ رجس اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ہم نے ہر طرح کے رجس سے پاک کر دیا مکمل طور پہ، تو پھر آیت قرآنی کا انکار ہو جائے گا اگر کفر کو جائز سمجھا جائے۔ تو اس حوالے سے سید اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ خلاصتاً میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سادات طیب و طاہر ہیں، یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ سادات طیب و طاہر ہیں۔ کیوں؟ دلیل کیا دی آپ نے؟ فرمایا قرآن میں ہے یطہرکم تطہیرا، کہ ان کو اچھی طرح پاک کر دیا گیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو، کسی سید کو آپ نعوذ باللہ کافر مانیں تو ہر شخص کافر ہے، یعنی جو شخص کافر ہے وہ پلیت ہے۔ یعنی جب ہم کسی سید کو یہ کہیں گے کہ یہ سید، یہ شخص کافر ہے اور ہر کافر شخص پلیت ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ شخص جو سید ہے جس کو کافر کہا جا رہا ہے یہ پلیت ہے، یہ نتیجہ میں حاصل ہوا، جبکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو پاک کر دیا ہے رجس سے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہر سید صحیح النسب ہے، ہر سید صحیح النسب پاک ہے اور کوئی پاک پلیت نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی سید صحیح النسب جو ہے وہ پلیت نہیں ہے۔ اب یہ دو نتیجے ہمارے پاس ہیں۔ ایک نتیجہ یہ ہے کہ یہ شخص پلیت ہے جس کو کافر کہا جا رہا ہے، دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی سید صحیح النسب پلیت نہیں ہے۔ ان دو نتیجوں کو اگر ملایا جائے تو ہمارے پاس ایک اور واضح حکم آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی سید صحیح النسب پلیت نہیں ہے۔ ان دونوں کا نتیجہ ہے کہ یہ شخص کافر ہے، یہ شخص پلیت ہے جس کو ہم کافر کہہ رہے ہیں، اور کوئی بھی صحیح النسب سید پلیت نہیں ہے۔ یہ نتیجہ ہمارے پاس آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو معلوم ہوا جس کو کافر کہا جا رہا ہے وہ صحیح النسب سید نہیں ہے۔ اگر صحیح النسب سید ہوتا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان پر کفر جاری ہونے دیتا، وہ کفر سے محفوظ رہے گا۔ کیوں کہ یطہرکم تطہیرا، کہ جو ان کو تمغہ دیا گیا، ان کو تحفہ دیا گیا اور جو خصوصیت عطا کی گئی وہ کفر کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ سید اعلیٰ حضرت نے ایک دلیل پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے صغرا کبرا وغیرہ ملا کے نتیجہ نکالا ہے، جو پہلا ہم نے قیاس کیا تھا، ٹھیک ہے، اوپر وہ قیاس اول کا صغرا جو ہے
وہ ہے مفروض، اور قبرہ منصوص ہے کہ کوئی سید جو ہے وہ پلیت نہیں ہو سکتا، یہ قبرہ منصوص ہے، سید صحیح النسب پلیت نہیں ہے۔ اور دوسرے کا صغرا منصوص ہے اور قبرہ بدیہی ہے، تو نتیجہ قطعی ہوا، یقینی نتیجہ ہوا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ بدیہیات میں سے ہے۔ تو لہٰذا سید اعلیٰ حضرت نے اس عظیم اور مضبوط دلیل سے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی سید صحیح النسب جو ہے اس سے کفر واقع نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو کفر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 122 مطبوعہ مصر سے بھی میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا، فرماتے ہیں مجھے جزم ہے، جزم کی حد تک یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سید سے کفر واقع نہیں ہونے دے گا، اس کو کفر سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ یطہرکم تطہیرا کے برخلاف ہے اس کا کافر ہونا۔ اب سید اعلیٰ حضرت کے مطابق اور امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق فتاوی حدیثیہ سے جو میں نے پیش کیا ہے، وہ یہ ثابت ہوا کہ سادات کرام کی تعظیم اور عظمت لازم ہے، چاہے وہ جس قدر گناہ گار ہوں، اور کفر ان سے واقع نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ان کو کفر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب ذرا وہ سوچیں جو کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، ہم نائب اعلیٰ حضرت ہیں، لیکن وہ نعوذ باللہ جو ان کی ایک بات نہ مانیں، ان کی اپنی وہ بھی غیر شرعی بات اور ڈھنگوسلے اور مذہب اہل سنت کے خلاف باتیں، وہ سادات کرام کو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ بے دین ہو چکا ہے، اس کی ٹوپیاں جلا دو، اس کی طرح کوئی ٹوپیاں نہ پہنے، یہ جی اس کا کوئی نام نہ لے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہم اعلیٰ حضرت کی مانیں، قرآن و حدیث کی مانیں، یا اس مولوی کی مانیں جس کی بات کو اس کے اپنے نہیں مانتے؟ تو لہٰذا اہل سنت کا مذہب یہی ہے، اور قرآن کی آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سادات کرام تا قیامت اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کفر سے محفوظ رکھا ہے، جو سید صحیح النسب ہے اس سے کفر واقع نہیں ہو سکتا۔ اور یہی سبق ہمیں ادب کا سبق سید اعلیٰ حضرت نے دیا، ابن حجر مکی نے دیا، اور تمام اسلاف نے دیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ مجلس بزم علم کے تحت انشاءاللہ مختلف موضوعات پر آپ کو علمی باتیں ملتی رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اگلی جو قسط آئے گی، تیسری قسط، اس میں ایک مولوی صاحب نے اعلیٰ حضرت کے فتوے کو بگاڑ کر، توڑ کر اور بڑے ہی چالاکی کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک فتویٰ پیش کیا ہے، وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل پیش کی جائے گی کہ یزید کو کافر کہا جائے یا مسلمان۔ اس حوالے سے اس نے اعلیٰ حضرت کی بات کو توڑ کے پیش کیا ہے، جس کی اصل حقیقت آپ کے سامنے تیسری قسط میں لائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، ہماری ٹیم کو اور آپ جیسے سامعین کو دنیا آخرت میں اللہ تعالی سلامت رکھے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت والی چیز کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ اہل بیت کرام علیہم رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ان سب کی اتباع اور فرما برداری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔